بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، لفظ چشتی یا چشت کا آغاز کب ہوا؟ حضرت ابو اسحاق چشتی شام کے رہنے والے تھے اور یہ پہلے بزرگ ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ لفظ چشتی نظر آتا ہے۔ چشت خراساں کے ایک مشہور قصبے کا نام ہے۔ اس قصبے میں کچھ بزرگان دین نے روحانی تربیت کا ایک بہت بڑا مرکز قائم کیا تھا، جسے بعد میں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی اور وہ روحانی اور خانقاہی نظام اسی مقام کی نسبت سے چشتیہ کہلانے لگا۔ حضرت ابو اسحاق چشتی نے وصال سے پہلے حضرت ابو احمد چشتی کو خلافت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو احمد، مخلوق خدا بیمار ہے، اس کی مسیحائی کرو۔ حضرت ابو احمد چشتی 355 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت شیخ ابو محمد چشتی کو پیران چشت کی امانتیں اور خرقہ عطا فرمایا۔ حضرت شیخ ابو محمد چشتی کے بعد حضرت شیخ ابو یوسف چشتی اس روحانی خاندان کے وارث قرار پائے اور آپ نے 459 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو یوسف چشتی کے روحانی وارث حضرت حاجی شیخ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور حضرت حاجی شریف زندنی نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی تربیت فرمائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی کی بارگاہ جلال سے وہ خورشید معرفت طلوع ہوا جس کی روشنی سے پوری سرزمین ہندوستان جگمگا اٹھی۔ وہ مرد باصفا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز ہیں، جن کے آستانے پر 1 لاکھ سے زیادہ سرکش راجپوت ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ دوستو، اب ہم اس بنیادی نقطے کی طرف آتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ بنیاد کہاں سے پڑی اور یہ سلسلہ اور یہ لڑی کہاں سے شروع ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت خواجہ حسنی بصری کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ حسن بصری بر صغیر پاک و ہند کے بیشتر لوگ محض ایک صوفی بزرگ کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر جن کی نگاہیں تاریخ آشنا ہیں وہ اس راز سے واقف ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث بھی تھے اور درجہ امامت پر اس طرح فائز تھے کہ حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری کو تمام اولیاء کرام کے درمیان یہ شرف خاص حاصل ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں۔ بچپن میں جب حضرت حسن بصری کی والدہ ماجدہ کسی کام میں مصروف ہوتیں اور حضرت حسن بصری رونا شروع ہو جاتے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا لیتیں اور اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیتیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے کلام میں جو غیر معمولی فصاحت اور بلاغت اور حکمت پائی جاتی ہے وہ سب اسی مقدس شیر خارگی کا صدقہ ہے۔ حضرت حسن بصری کو حضرت ام سلمہ کے تعلق سے دوسری ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی آنے جانے کا موقع ملتا تھا۔ ولادت کے بعد جب آپ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو مسلمانوں کے عظیم جرنیل اور جلیل القدر خلیفہ نے بے اختیار فرمایا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا نام حسن رکھو۔
حضرت حسن بصری کو 120 صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر رہنے کا اور خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کے لیے ہمیشہ یہ دعا فرماتی تھیں، اے اللہ حسن کو دنیا کا رہنما اور امام بنا دے۔ حضرت امام حسن بصری کی زندگی میں بے شمار واقعات پیش آئے جو تاریخ کے اوراق پر نقش ہو کر رہ گئے۔ ایک بار حضرت امام حسن بصری کی مجلس درس آراستہ تھی۔ آپ نہایت ہی پرجوش انداز میں معرفت کے رموز اور اسرار بیان فرما رہے تھے کہ اچانک حاضرین مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اپنے وقت کا ظالم حکمران اور ظالم گورنر حجاج بن یوسف اپنے سپاہیوں کے ساتھ تلواریں بے نیام کیے ہوئے حضرت امام حسن بصری کے خانقاہ میں داخل ہوا۔ اس ستم پیشہ اور جفاکار انسان کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور ان کی سانسیں ان کو رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بیشتر حاضرین مجلس حجاج بن یوسف کے خوف سے کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آج حضرت امام حسن بصری کا امتحان ہے۔ وہ حجاج بن یوسف کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے، یا درس میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، حضرت امام حسن بصری آپ نے حجاج بن یوسف کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ کے سامنے دنیا کا سفاک ترین انسان کھڑا تھا۔ بالآخر جب حضرت امام حسن بصری کا وعظ اور درس ختم ہوا تو حجاج بن یوسف نے بے اختیار پکار کر کہا کہ لوگو، اگر تم کسی مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حضرت امام حسن بصری کا چہرہ دیکھ لو، ان کے چہرے کی زیارت کر لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تربیت یافتہ یہی وہ حسن بصری ہیں جن سے سلسلہ چشتیہ کو دنیا میں فروغ حاصل ہوا۔ آپ نے زندگی بھر دولت و اقتدار کی نفی کی اور پھر 4 محرم 111 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت امام حسن بصری دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کو خرقہ خلافت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عظیم امانت کی حفاظت کرنا، ورنہ روز محشر اللہ رب العزت کے سامنے بڑے شرمشار ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ یہ شیخ عبد الواحد نہیں ہیں جن سے بدخشاں کی ایک تاریخ غار میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی تھی۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید 177 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے جب اس دنیا کو الوداع کہا تو سلسلہ چشتیہ کی امانتیں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کر دیں۔ حضرت فضیل بن ایاز کو یہ شرف حاصل ہے۔ آپ فقہ میں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی نوجوانی کے دور میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، پھر جب ہدایت غیبی نصیب ہوئی تو اولیاء کی سرداری کے منصب پر فائز ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید آپ کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ حقیقتاً بادشاہ تو حضرت فضیل بن ایاز چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر 187 ہجری میں یہ شہنشاہ معرفت بھی زیر خاک سو گیا، مگر جانے سے پہلے خرقہ خلافت چشتیہ سلسلے کا حضرت ابراہیم بن ادھم کو انہوں نے منتقل کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے حکمران تھے، مگر جب آتش عشق نے آپ کے دل و دماغ کو جلا ڈالا تو تخت و تاج و شاہی چھوڑ کر، شاہی محل اور اس کے لوازمات چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے نکل آئے، لبیک یا رب العالمین، لبیک یا رب العالمین، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بے شمار دلوں کا میل دھو کر، لاتعداد ذہنوں کی کثافت دور کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم
65 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ وفات سے چند روز پہلے آپ نے خرقہ خلافت حضرت حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنایا اور نہایت ہی پرسوز لہجے میں یہ نصیحت اور تلقین فرمائی کہ اے حذیفہ، میں تجھے جو لباس پہنا رہا ہوں اور جو خرقہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ سلسلہ چشتیہ کا عظیم خرقہ ہے، بہت حساس اور نازک ہے۔ ریاکاری کے پتھر سے اور اس کے شیشے سے اس قبا کو محفوظ رکھنا، ورنہ ایک کنکری سے یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ کا خاندانی نام خواجہ سدید الدین تھا۔ آپ مرش کے رہنے والے تھے، جو شام کے قریب ایک آباد شہر ہے۔ اسی شہر کی نسبت سے آپ کو مرعشی کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ نے 7 سال کی عمر میں نہ صرف قرآن کریم حفظ کر لیا، بلکہ 7 مشہور قراتوں میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، جس درویش سے ملاقات کرتے اس سے اپنے حق میں دعائے خیر کراتے۔ حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت بایزید بسطامی نے حضرت حذیفہ مراشی کو بچپن میں ایک بار دیکھا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی نے حضرت حذیفہ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ حذیفہ وہ مرد خدا اور جوان ہیں کہ وہ بڑے ہو کر بہت سارے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ حضرت حذیفہ مراشی نے پیران چشت کا خرقہ حضرت حبیرہ بصری کو منتقل کیا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت حبیرہ بصری نہایت ہی عالم اور فاضل شخص تھے۔ آپ کو ناصر شریعت اور امام طریقت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حبیرہ بصری نے سلسلہ چشتیہ کی یہ امانت حضرت شیخ مہشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی اور سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ مہشاد ایک امیر اور کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر جب آپ درویشی کی طرف راغب ہوئے تو ساری اپنی دولت محتاجوں میں تقسیم کر دی، یہاں تک کہ اپنے افطار کے لیے اور کھانے کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہ رہنے دی۔ تمام سرمایہ لٹا دینے کے بعد حضرت شیخ مہشاد نے دست دعا بلند کیا اور نہایت ہی رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، میں نے تیرے اور اپنے درمیان جو ہلاک کر دینے والی شے تھی اسے راستے سے ہٹا دیا، اب مجھے تیری رضا کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ 14 محرم 299 ہجری کو معرفت کا یہ آفتاب ضیاء بھی بجھ گیا، مگر غروب ہونے سے پہلے حضرت شیخ مہشاد نے پیران چشت سے حاصل کردہ روشنی حضرت ابو اسحاق چشتی کو منتقل کر دی، اور ابتدا میں ہم نے حضرت ابو اسحاق چشتی کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ حضرت ابو اسحاق چشتی شام کے رہنے والے یہ پہلے بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی کا لفظ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ چشت خراساں کے ایک مشہور قصبے کا نام ہے۔ اس قصبے میں کچھ بزرگان دین نے روحانی تربیت کا ایک بہت بڑا مرکز قائم کیا تھا، جسے بعد میں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، اور وہ روحانی اور خانقاہی نظام اسی مقام کی نسبت سے چشتیہ کہلانے لگا۔ حضرت ابو اسحاق چشتی کے وصال کے بعد اس سلسلے کے جتنے بھی بزرگ آئے ان کے نام کے ساتھ لفظ چشتی لگایا گیا، اور یہ لفظ چشتی کا لقب اور نام لگانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آج اس لفظ چشتی نے اتنی شہرت اور بلندی حاصل کر لی ہے کہ اس سلسلے کے بزرگوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے مریدین اور بیعت یافتہ اس لفظ چشتی کو اپنے نام کے ساتھ لگانا اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چشتیہ اور خانقاہی نظام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔